صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد جاری ہے، اور اس باب میں آج جو ذیلی باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے التیمن فی دخول المسجد وغیرہ، کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور دوسرے کاموں کا یعنی دائیں جانب سے ابتدا کرنا. وکان ابن عمر، اور حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبدأ برجلہ الیمنی فاذا خرج یبدأ برجلہ الیسری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے تھے، اور جب نکلتے تھے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے. یعنی مسجد کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالے. تو یہ ایک مثال کے طور پہ ہے، اور حدیث اس میں جو ہے یہ 416 ہے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے التیمن ما استطاع فی شأنہ کلہ، کہ اپنے تمام کاموں کو دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے شروع کریں. فی طہورہ، طہارت حاصل کرتے وقت، وترجلہ، اور کنگھی کرتے ہوئے، وتنعلہ، اور جوتا پہنتے ہوئے. تو مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر کام کی اچھے کام کی ابتدا جو ہے وہ دائیں طرف سے کی جائے. اور ان کاموں میں 3 کاموں کو گنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. طہارت کرتے ہوئے یعنی وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے. اب اس میں سب اضافہ کر سکتے ہیں کہ ہر اچھا کام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے. کھانا کھاتے ہوئے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا، پانی دائیں ہاتھ سے پینا، مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا، کنگھی کرنا. اچھا، پھر جوتا اور کپڑا پہننا ہے تو اس کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے. مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں پاؤں پہلے اندر رکھا جائے. وضو کرنا ہے تو دائیں طرف سے شروع کیا جائے. غسل کرنا ہے تو دائیں طرف سے پہلے شروع کیا جائے. حتیٰ کہ ناخن کاٹنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اگر ہاتھوں کے ناخن کاٹنے ہیں تو دائیں ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے پہلے شروع کریں گے، اور پھر چلتے ہوئے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک پہنچیں گے، اور پھر سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹے جائیں گے. اسی طرح سے اگر پاؤں کے ناخن کاٹنے ہیں تو دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، اور انگوٹھے تک آ کے پھر اگلے بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک جائیں گے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کی بھی تفصیل بتائی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ صف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں دائیں جانب کھڑے ہوں. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیریں تو پہلے ان کی طرف ان کا رخ ہو. تو مطلب یہ کہ اسلام میں جو آداب سکھائے گئے ہیں اس میں دائیں اور بائیں کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. اسی کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی دائیں اور بائیں کا تصور ہمیں دیا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم اللہ ہی کے اس حکم کو دیکھیں جو سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے. تو اتباع کیا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے، پاؤں کے نشانوں پہ، قدم کے نشانوں پہ قدم رکھتے ہوئے چلنا، یعنی بالکل وہ کام کرنا جیسے کہ کسی ہستی نے کیے ہیں. اور یار یہ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. سنت کی اہمیت پہ بات ہوتی ہے تو سنت میں تو چلیں ایک چیز کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا وہ بھی، اور جو حکم دیا گیا وہ بھی. تو حکم کو تو اگر نہیں مانتے تو پھر تو کفر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر اتباع کرتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے لازمی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکام کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق ہمارا طرز عمل ہو۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان صحابہ کرام میں سے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سب سے بڑھ کے عمل کرتے تھے، اور آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا شوق تھا، اور ہر وہ کام کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طریقے سے کیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تمام اعمال کی قبولیت کا انحصار جن چیزوں پہ ہے، اس میں پہلی چیز تو ایمان ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ان کاموں کو کیا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ اس طریقے سے کیا جائے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اچھا، اس میں سے کچھ فرائض ہیں، کچھ پسندیدہ چیزیں ہیں، مستحبات ہیں۔ تو فرائض پہ تو عمل نہیں کریں تو ظاہر ہے کفر میں داخل ہو گئے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہ دائیں ہاتھ سے کام کو شروع کرنا اور دائیں طرف کو ترجیح دینا، یہ مستحبات میں سے ہے، یعنی پسندیدہ چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کی استطاعت ایسی نہیں ہے کہ کسی وقت نہ کر سکے تو وہ اس میں گناہگار اس درجے کا نہیں ہوتا جیسے کہ فرائض چھوڑنے یا واجبات چھوڑنے میں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور بڑی ساری سنتوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ ہر کام کا، اچھے کام کا آغاز دائیں طرف سے اور دوسرے کاموں کا آغاز بائیں طرف سے کرتے تھے۔ جو ہے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں، اندر جاتے ہوئے بایاں پاؤں جو ہے وہ اندر داخل کرتے تھے، کپڑے اتارتے ہوئے بائیں سائڈ سے پہلے اتارتے تھے، جوتا اتارتے ہوئے بائیں طرف سے پہلے اتارتے تھے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا کنسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ دائیں جانب والے کون ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ آیا ہے، جیسے سورہ الحاقہ کے اندر ہے، سورہ انشقاق کے اندر ہے۔ جو کامیاب ہونے والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو ناکام ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ القی ما فی یمینک کا، دائیں ہاتھ میں ان کی لاٹھی تھی، اللہ نے کہا کہ اس کو ڈالیے، یعنی وہ جو جادوگروں کے مقابلے پہ ڈالی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو ضرب لگا رہے ہیں تو وہاں پہ آیا کہ ضربم بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے انہوں نے ضرب لگائی۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین عرش کے دائیں جانب ہوں گے روز محشر۔ ہماری نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، دائیں جانب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور برائیاں لکھنے والا بائیں جانب ہوتا ہے۔ تو دائیں اور بائیں کا تصور جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک واضح تصور ہے، اور ہر کام دائیں جانب سے کرنے کی عادت ہمیں پختہ کرنی چاہیے، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، اس لیے کہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اس سے حاصل ہوگی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں ہر کام دائیں ہاتھ سے، اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنے کی عادت ہوگی، کھانے کے لیے دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں گے، پانی کے لیے دائیں ہاتھ آگے بڑھائیں گے، سلام لینے کے لیے دائیں ہاتھ کریں گے، اور اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کریں گے، تو اللہ کی توفیق سے اللہ کرے ایسا ہو کہ روز محشر میں جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو ہم دائیں ہاتھ ہی آگے کریں اور ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے۔ تو اپنی عادتوں کو مسنون طریقے پہ ڈھالنا یہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹائیفائڈ اور کالرا اور یہ بہت سی ڈیزیزیں ہیں یہ پھیلتی ہیں گندے پانی سے، ٹوائلٹ سے، پخانے کے اندر یہ جراثیم ہوتے ہیں، اور مغرب میں جہاں دائیں اور بائیں کا تصور نہیں ہے، مغرب نہیں کہنا چاہیے، یعنی کفار میں اور یہود و نصارہ میں اور شیاطین کی پیروی کرنے والوں میں اس کا تصور نہیں ہے۔ وہ اسی ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اسی ہاتھ سے وہ طہارت حاصل کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تصور نہیں ہے کہ کھانا ضرور دائیں ہاتھ سے کھائیں اور جو صفائی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کریں۔ تو ہم میڈیکل کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ہوٹل میں ایک ویٹرس تھی جس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ٹائیفائڈ ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بائیں ہاتھ، جس بائیں ہاتھ سے وہ اپنی صفائی کرتی تھی، ظاہر ہوٹل کے اندر بھی اس بائیں ہاتھ کو وہ استعمال کر رہی تھی۔ تو دائیں اور بائیں کا تصور بڑا مبارک تصور ہے کہ تمام اچھے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں گے تو بہت سارے جراثیم جو ہیں ان سے ہم بچیں گے، کیونکہ طہارت ہم بائیں ہاتھ سے حاصل کریں گے۔ مزید گلاستے بچوں کی ہم نے پاٹی صاف کرنی ہے یا بچوں کو صاف کرنا ہے، ان کی ناک صاف کرنی ہے، اپنی ناک بائیں ہاتھ سے کریں گے تو بہت سے جراثیموں سے ہم
بچ جائیں گے. تو یہ تو خیر ایک آپ کہہ لیں کہ عقلی دلیل ہے، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام ہی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کو اگر ہم چھوٹی عمر میں یہ عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بڑے ہو کے ان کی عادت پختہ ہو جائے گی. اور بچوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں لیکچر ہی دیں تو وہ سیکھتے ہیں، بلکہ بچوں کی عادتیں مائیں پختہ کرتی ہیں. اگر کپڑا پہناتے ہوئے ہم انہیں خود ہی کہیں کہ بیٹے دائیں ہاتھ پہلے کرو، اور اگر وہ بایاں کر دے غلطی سے تو ہمیں کہیں نہیں پہلے کون سا کریں گے، دایاں کریں گے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم انہیں عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ بچوں کو بڑے ہونے تک عادت پختہ ہو جائے گی. اور اسی طرح کوئی چیز تقسیم کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے کریں، اور بچوں کو تھوڑا سا بتا دیں، اس میں بات کریں کہ ہاں بھائی دائیں ہاتھ پسندیدہ ہے تو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھو، اور دائیں سائڈ پہ یہ ہے. تو دائیں اور بائیں کا کانسیپٹ اپنے بچوں کو دینا اور خود ان عادات کو پختہ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آج کی ہماری جو ہے، اور دوسرا باب اگلا جو ہے، حل تنبش قبور و مشرک الجاہلیت ویتخذ مکانہا مساجد، کہ کیا ایام جاہلیت کی مشرکین کے قبروں کو اکھاڑ کر وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. اور لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، لعن اللہ الیہود، اللہ نے یہودیوں پر لعنت کی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا. ورعا عمر بن خطاب، اور وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، اور قبروں پر نماز کے مکروہ ہونے کا بیان. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ورعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا انس بن مالک کو کہ یصلی عند قبر، کہ وہ ایک قبر کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں. فقال القبر القبر ولم یأمر بالعادۃ، تو انہوں نے ان کو دیکھا جب کہ قبر کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا دیکھو یہ قبر ہے، قبر ہے. تو مقصد یہ کہ ہاں نماز پڑھنے سے بچو، لیکن انہیں نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. یہ ابھی حدیث شروع نہیں ہوئی، حدیث سے پہلے کی جو امام بخاری لاتے ہیں تعلیقات، یہ وہ ہیں کہ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا. تو انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لینے کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ اپنے حال پہ رہیں اور ان کے ارد گرد مسجد بنا لی جائے اور مسجد کے صحن میں انبیاء کی قبور آ جائیں، تو یہ بات ناپسندیدہ ہے. اور اسی بات پہ لعنت کی گئی ہے کہ اگر وہ درمیان میں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے رخ بھی ان کی طرف کر کے لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے، کہ قبروں کو تو ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ مسجد بنا دی جائے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. حدیث ہے 417، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان ام حبیبہ و ام سلمہ، کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ذکرتا کنیستن رأینہا بالحبشۃ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گرجے کا جسے انہوں نے حبشہ کے علاقے میں دیکھا تھا. فیہا تصاویر، اس میں تصاویر یا مجسمے رکھے ہوئے تھے. فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر جب کوئی مرد صالح ہوتا تھا اور وہ فوت ہو جاتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدن، تو وہ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے تھے. وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے تھے. فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بدترین مخلوق میں سے ہوں گے. تو بدترین مخلوق میں سے کیوں ہیں؟ کہ یہ مردہ پرست ہیں، لاشوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. عیسائیوں کے یہ جو گرجے ہیں، کنیسہ ہیں، ان کے اندر آج بھی تصاویر ہوتی ہیں، مجسمے بھی ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ تھا کہ اس میں علماء نے یہ لکھا کہ بتوں کی عبادت کی بنیاد جو تھی وہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنانے سے شروع ہوئی تھی. جس طرح کہف کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب دریافت ہوئے اصحاب کہف تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی یہاں پہ ہم مسجد بنا دیتے ہیں. تو پہلے وہ نیک لوگوں کی قبر پہ مسجد بناتے تھے، پھر اس کے اندر ان کی تصاویر رکھ دیتے تھے، مجسمے رکھ دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ مسجد تو پیچھے رہ جاتی تھی اور ان تصاویر اور بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی تھی. تو قبروں پہ مسجدیں بنانا یا قبر
کے ساتھ کوئی مسجد ہے قبر، یعنی کوئی مسجد ایسی ہے جس کے اندر قبر ہے کسی بزرگ کی ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے، وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگلی حدیث بھی اسی موضوع پہ ہے لیکن وہ طویل حدیث ہے، اس لیے اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔